سائنس جماعت 9 سبق 7 ماحولی نظام میں توانائی کا بہاؤ۔ پیارے بچوں، آپ نے ہر سبق کے شروع میں دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے ذرا یاد کیجئے، پیچھے مڑ کر دیکھیں تو۔ اس کا مطلب بھی آپ جانتے ہوں گے۔ آپ نے 8ویں کلاس میں ماحولی نظام کے متعلق معلومات حاصل کی ہے۔ ہمارے اطراف دنیا 2 قسم کے اجزاء سے تشکیل پاتی ہے، جیسے جاندار یعنی حیاتی اور غیر جاندار یعنی غیر حیاتی۔ حیاتی اجزاء میں تمام جاندار شامل ہوتے ہیں اور غیر حیاتی اجزاء میں ہوا، درجہ حرارت، مٹی، پانی، سورج کی روشنی وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ان جاندار اور غیر جانداروں میں مسلسل باہمی عمل جاری رہتا ہے۔ جاندار اور ان کے مسکن یا ماحولی اجزاء کے درمیان ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے مخصوص خاکہ تیار ہوتا ہے، اسے ماحولی نظام کہتے ہیں۔ جاندار اور غیر جاندار اجزاء اور ان کے درمیان ہونے والے باہمی عمل سے مجموعی طور پر ماحولی نظام بنتا ہے۔ ماحولی نظام 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بری ماحولی نظام۔ جو ماحولی نظام صرف خشکی پر ہوتا ہے اسے بری ماحولی نظام کہتے ہیں۔ نمبر 2، آبی ماحولی نظام۔ جو ماحولی نظام صرف پانی میں ہوتا ہے اسے آبی ماحولی نظام کہتے ہیں۔ ماحولی نظام میں توانائی کا بہاؤ۔ تمام جانداروں کو توانائی حاصل کرنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے پچھلی جماعتوں میں تغذیے کے طریقے کی بنا پر جماعت بندی سے متعلق معلومات حاصل کی ہے۔ نباتات کو غذا ساز کہتے ہیں کیونکہ وہ سورج کی روشنی، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کی مدد سے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ حیوانات غیر کفیل یعنی صارف کہلاتے ہیں کیونکہ یہ براہ راست یا بالراست اپنی غذا دوسرے حیوانات یا نباتات سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ اپنی غذا تیار نہیں کر سکتے۔ ابتدائی صارفین، سبزی خور، یہ خود کفیل یعنی غذا ساز نباتات پر راست انحصار رکھتے ہیں، مثلاً ناک توڑا، گلہری، ہاتھی وغیرہ۔ ثانوی صارفین، یہ گوشت خور ہیں، دوسرے حیوانات سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، مثلاً میڈک، الو، لومڑی وغیرہ۔ اعلیٰ صارفین، یہ گوشت خور حیوانات سے غذا حاصل کرتے ہیں، انہیں دوسرے حیوانات نہیں کھاتے، مثلاً شیر ببر وغیرہ۔ ہمہ خور، یہ سبزی اور گوشت کا غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مثلاً انسان، ریچھ وغیرہ۔ غذائی زنجیر، یہ ایک غذائی زنجیر دی گئی ہے، اس میں گھاس کو ناک توڑا کھاتا ہے، ناک توڑے کو میڈک کھاتا ہے، میڈک کو سانپ کھاتا ہے اور سانپ کو باز کھاتا ہے۔ باز کے مرنے کے بعد تجزیہ کار مثلاً پھپھوند، خوردبین وغیرہ صارفین کے مردہ اجسام کا تجزیہ کرتے ہیں اور پیچیدہ اشیاء کو سادہ اشیاء میں یا سادہ شکل میں تبدیل کرتے ہیں۔ غذا ساز، صارف اور تجزیہ کار میں مستقل باہمی تعامل جاری رہتا ہے۔ اس تعامل کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اسے غذائی زنجیر کہتے ہیں۔
اس غذائی زنجیر کے ذریعے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ غذائی جال: کوئی جاندار دوسرے جاندار کا صارف ہوتا ہے۔ مثلاً ایک کیڑا کئی نباتات کے پتے کھاتا ہے، لیکن یہی کیڑا میںڈک، چھپکلی اور پرندے کا شکار ہوتا ہے۔ اگر شکل کے ذریعے اسے دکھانا ہو تو خط مستقیم غذائی زنجیر کے بجائے کئی شاخوں والا پیچیدہ جال تیار ہوگا۔ ہر زنجیر میں ایسی 4-5 سے زیادہ کڑیاں پائی جاتی ہیں۔ کسی ماحولی نظام میں ایسی آپس میں جڑی ہوئی کئی غذائی زنجیریں شامل ہوتی ہیں، ان سے غذائی جال بنتا ہے۔